مچھلی والے ٹھیکیدار بڑے مشہور پیر بھائی ہمارے دینا میں، ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ میری بیٹی ہو گئی، شادی کے بعد دوسری بیٹی ہو گئی، تو میں پیر صاحب کے پاس چلا گیا، عرض کی حضور 2 بیٹیاں ہیں، دعا کرانے آئے ہو، خدا بیٹا بھی دے۔ آپ نے فرمایا اس دفعہ بھی لیٹ آئے ہو، 2 مہینے کے اندر، جب زوجہ امید سے ہو تو 2 مہینے کے اندر آ جاؤ۔ میں سمجھ گیا کہ اب بھی بیٹی ہوگی، واقعتاً بیٹی ہو گئی۔ اب حضور نے پردہ فرمایا، اگلی دفعہ میں دربار شریف حاضر ہوا تو زیارت پہ بیٹھ گیا اور عرض کی حضور آپ نے فرمایا تھا 2 مہینے کے اندر آؤ، تو اب تو میں مقررہ وقت پر آ گیا ہوں۔ تو کہتے میں بیٹھا رہا تصور مراقبے میں حضور کی خدمت میں التجائیں کرتا رہا۔ مجھے بڑے یقین کے ساتھ تسلی ہو گئی کہ روزہ اقدس سے آواز آئی ہے کہ چلا جا، اللہ نے تیرا کام کر دیا ہے۔ اور الحمدللہ مجھے اللہ نے بچے کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ ایمان والو، یہ کرامتیں ہماری بیان کی ہوئی نہیں، الحمدللہ قرآن ولیوں کی کرامتیں بیان فرما رہا ہے۔ یہ جو آصف بن برقیہ کا تخت بلقیس آنکھ جھپکنے سے پہلے لانا، یہ قرآن نے کرامت بیان کی ہے کہ نہیں بیان کی ہے؟ اور یہ مریم سلام اللہ علیہ کے حجرے کے اندر بے موسمہ تازہ پھل کا آنا، یہ قرآن نے کرامت بیان کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ تو الحمدللہ اگر ان ولیوں کی کرامتیں قرآن بیان کرتا ہے تو جس طرح سارے انبیاء میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام افضل و اعلیٰ ہیں، اسی طرح حضور کی امت کے ولی ساری امتوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ دینے کے اندر ایک قصبہ ہے، ایک نوجوان بچہ سردی کے اندر ہائی ٹیمپریچر، بی پی کا مریض، شدید سردی میں پنکھا لگا کے سوتا ہے، چادر نہیں لیتا، کوئی سویٹر نہیں پہنتا، ڈاکٹر بے بس، انٹرنیشنل شفا ہاسپٹل سے بھی ڈسچارج کر دیا گیا، سمجھ نہیں آ رہی جی کیا بیماری ہے۔ تو مجھ تک بات پہنچی، الحمدللہ میں خود فقیر لے کر اسے دربار عالیہ گمکول شریف گیا۔ یہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے کبھی کسی نے نہیں روکا، حالانکہ ڈاکٹر نے لکھا ہوا ہے وہ شافی، شفا دینے والا وہ ہے۔ کبھی کسی صاحب عقل نے اعتراض کیا جب شفا اللہ دیتا ہے تو نے فیس کس چیز کی لی ہے کہ نہیں؟ دوائی بھی نہیں دی، یہ میڈیکل اسٹور سے لینی ہے۔ اور یہ جو پیڈ چھپوایا ہوا ہے یہ بھی کسی ایڈورٹائزمنٹ والے، کسی میڈیسن کمپنی والے نے چھپوا کے دیا ہے۔ تو فیس کس چیز کی لی ہے؟ فیس بھی دے دی ہے، نسخہ بھی لکھوا لیا ہے، شفا دینے والا اللہ ہے۔ تجھے شرک یاد نہیں آیا؟ وہ جسم کی صحت کے لیے ڈاکٹر اور اس کی دوائی کی اگر ضرورت ہے تو روح کی صحت کے لیے بھی کسی روحانی معالج کی ضرورت ہے۔ شفا ادھر بھی اللہ دیتا ہے، ادھر بھی اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اس نے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ لے گیا میں اس کو، سخت سردیوں کے دن، دسمبر جنوری کا مہینہ، کار میں بیٹھے ہیں، اس نے کہا جی شیشے کھول دیں۔ اور کیسے کھولے جا سکتے ہیں دسمبر جنوری میں؟ کار تیز سپیڈ چل رہی ہو 100 کلومیٹر کی رفتار سے۔ میں نے کہا جی پچھلے کھول لیں، اگلے تو نہیں کھولے جا سکتے، کیونکہ پیچھے بیٹھا تھا، گربان کھلا ہے۔ اب کون کہے کہ یہ ایسے کہہ رہا ہے؟ گربان کھلا ہے، شیشے بھی کھلے، سارے راستے میں بڑی پریشانی، اشارہ صرف کروں دربار عالیہ گمکول شریف پہنچے۔ 12-1 بجے کا ٹائم، دھوپ نکلی ہوئی، ہم نے اپنی چادریں اور سویٹریں اتار دی کہ اب دھوپ جو نکلی ہوئی ہے، گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ جب وضو خانے پہ بچہ گیا نا وضو کرنے کے لیے، اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہا ابا جی مجھے کوئی چادر کمبل دے نا، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ اس کا باپ میری طرف آیا، آنکھوں میں آنسو تھے، کہا مولوی صاحب میرا بچہ ٹھیک ہو گیا ہے، شدید میڈیسن کی موجودگی میں اس نے سردی کا تو نام ہی کبھی نہیں لیا ہے، یہ تو رات کو پنکھے لگا کے سوتا ہے، اب دھوپ میں سے سردی لگی ہے تو ٹھیک ہو گیا ہے۔ میں نے کہا ابھی تو اس فضا میں آیا ہے، ابھی تو اگلے بڑے مرحلے باقی ہیں، ابھی مزار کی حاضری باقی ہے، حجرے کی ملاقات باقی ہے، دم دعا اور تعویذ باقی ہے، شفا والا لنگر کھانا باقی ہے، سارے مراحل سے گزرا تو پھر مجھے بتانا۔ وہ آج بھی ڈاکٹر اس بات پر معترف ہے، جو مریض لائق علاج نہ رہے تو پھر ڈاکٹر کہتا ہے اب دوائی اثر نہیں کرتی، اب دعا کریں، کہتا ہے کہ نہیں؟ اب انہیں پتا ہے کہ دعا اب بھی اثر رکھتی ہے۔